السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ احزاب میں، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، مومن مرد اور مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد، فرما بردار عورتیں، راست باز مرد اور راست باز عورتیں، صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں، روزے رکھنے والے مرد اور روزے رکھنے والی عورتیں، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں، بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے اور ذکر کرنے والیاں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے وسیع مغفرت اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ آج کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت پیارا ٹاپک ہے، جنتی عورت۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب جنت میں جائیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہم ایسے ایسے کام کریں کہ ہمیں جنت مل جائے، لیکن جنتی عورت بننے کے لیے بھی تو محنت کرنا پڑے گی نا، ہمیں سمجھنا پڑے گا، ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ایٹ لیسٹ یہ جنتی عورت ہوتی کون ہے، ایسے کون سے کام کرتی ہے ایک عورت جو جنت میں جائے گی۔ ایک حدیث کے مطابق کہ جیسے جہنم میں سب سے زیادہ عورتیں ہوں گی، لیکن جنتی عورتیں بھی تو کوئی ہوں گی نا، تو کیوں نہ ہم بن جائیں، کیوں نہ وہ جنتی عورت آپ، میں اور ہم سب بن جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے لیے ہمیں محنت کرنا پڑے گی، ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ جنتی عورت ہے کیا۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک آیت رکھی سورہ احزاب کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جنتی مردوں کے 10 صفات اور جنتی عورتوں کی 10 صفات ظاہر کی ہیں، یعنی بتایا جا رہا ہے کہ جو جنتی عورت ہے وہ کون سی ہوتی ہے اور جنتی مرد جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں۔ اب نیچے میں آپ کو بتاؤں گی کہ جنتی عورت کی صفات، میں نے پہلے بتایا تھا، اپنا نوٹ پیڈ پین کچھ بھی آپ پاس رکھتے ہیں اپنے پاس رکھیے، موبائل کے کی بورڈ پہ لکھتے ہیں آپ، کہیں پہ بھی لکھتے ہیں آپ لکھیے، بہت اچھے اور بہت ایک سمجھ لیں علم کے موتی سمجھ لیں، اپنے پاس آپ لکھیے، ان پہ آپ عمل کرتے جائیے، جنتی عورت بننے کی تیاری آپ کیجیے انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے مومنہ اور مسلمہ ہو، متی سنت ہو، شرک و بدعات سے دور ہو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت گزار فرما بردار ہو، حقوق العباد اور حقوق اللہ کی پابند ہو، نماز اور روزے کی پابند ہو، فرائض کے ساتھ سنت و نوافل کو بھی پابندی کرتی ہو، تہجد گزار ہو، صدقہ و خیرات کرنے والی ہو۔ اچھا یہ جو پوائنٹس میں بتا رہی ہوں نا، دیکھیں اپنے پاس جب آپ لکھیں گے نا، آپ دیکھیں یہ کام میں کرتی تھی، ماشاءاللہ میں کرتی ہوں اور مضبوطی آئے گی، ہمیشہ کروں گی۔ اچھا نہیں کرتی تھی تو اب اس کام کو شروع کر دوں گی۔ صدقہ و خیرات کرنے والی ہو، قرآن حکیم کے حقوق ادا کرنے والی ہو، اپنے شوہر کے لیے مثالی بیوی ہو، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اپنے شوہر کے لیے معاون ہو، اپنی عزت و آبرو کی محافظ ہو، شوہر کے مال کی محافظ ہو، پردے کا اہتمام کرتی ہو، قناعت پسند ہو، شکر گزار ہو شوہر کی، زبان کی حفاظت کرنے والی ہو۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جنتی ہوتی ہیں، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرنے والی ہو، اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، حیا والی ہو۔ اس کے علاوہ بہت سارے صفات ہیں۔ اب دیکھیں اسلام نے عورتوں کو ہر اعتبار سے عزت و شرافت، مقام و مرتبہ عطا کیا ہے، لیکن دیگر مذاہب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ مختلف اقوام و مذاہب میں عورتوں پر جو ظلم و ستم ڈھائے گئے اس کو تصور ہی کرنا بہت مشکل ہے، جسم کانپ اٹھتے ہیں۔ پیاری شہزادی ہو، اپنی اہمیت کو جانیے، یہ اہمیت ہمیں کس نے دی ہے؟ دل دہل جاتے ہیں، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ سچ تو یہ ہے بیشتر مذاہب میں عورت اور جانور میں کوئی فرق نہ تھا۔ ایسی قومیں بھی گزری ہیں جو عورت کو انسان ماننے کے لیے ہی تیار نہ تھیں، اسے نیچ اور گری پڑی چیز سمجھا جاتا تھا، مگر اسلام نے عورت کو عزت دی، گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کرے اور مردوں کی جنسی خواہشات کی تکمیل کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ اسے زمین پر جینے کا حق حاصل نہ تھا، اس کے وجود کو منحوس باعث لعنت سمجھا جاتا تھا، اس کی عزت و عصمت محفوظ نہ تھی۔ اسلام نے عورتوں کے مقام کو اس قدر بلند کیا سبحان اللہ کہ اسے دنیا کی سب سے بہترین دولت قرار دیا۔ ارشاد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا متاع ہے، چند روزہ سامان ہے، اور دنیا کا بہترین متاع، فائدہ بخش سامان نیک عورت ہے سبحان اللہ۔ اسی طرح اسلام نے عورت کو منحوس نہیں کہا بلکہ باعث سعادت اور محبوب قرار دیا ہے۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، 4 چیزیں باعث سعادت ہیں: نیک عورت، کشادہ گھر،
نیک پڑوسی، آرام دہ سواری۔ دوسری حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی چیزوں میں سے عورتیں اور خوشبو میرے لیے محبوب بنا دی گئی ہیں اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے۔ جہاں پہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف لازماً پڑھا کیجیے، ایسا نہ ہو کہ نام گزر جائے اور آپ درود شریف نہ پڑھیں۔ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ، اسی کے ساتھ سے ہے زندگی کا سوز درون۔ اسی طرح اسلام نے بتایا کہ مرد اور عورت انسان ہونے میں دونوں برابر ہیں۔ جس طرح مرد کے احساسات ہیں اسی طرح عورت کے بھی احساسات ہیں، عورت کے بھی جذبات ہیں، تمام چیزیں ایکول ہیں، سب چیزیں ہیں۔ عورت کے اپنے جذبات ہیں، مرد کے بھی اپنے جذبات ہیں۔ جس طرح مردوں کو انسانی مخلوق ہونے کا شرف حاصل ہے، اسی طرح عورتوں کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ دونوں کی تخلیق ایک جن سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان سے آرام پاؤ، اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی، یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔ حدیث میں ہے عورتیں بھی شرعی احکام میں مردوں کی ہی طرح ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت سی غلاظت پیدا ہو گئی ہے، انشاءاللہ آگے میں اس چیز کا ذکر کروں گی کہ آج ہماری عورت کیا کر رہی ہے، اور عورت میرا جسم میری مرضی کے کون سے نعرے لگانے کو لگی ہوئی ہے۔ جس طرح ایمان میں دونوں برابر ہیں، یہ بات سمجھ لیں۔ ایسا نہیں ہے کہ مرد کا ایمان الگ ہوگا اور عورت کا ایمان الگ ہوگا، مرد کا ایمان اعلیٰ اور عورت کا ایمان ناقص، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اسی طرح اعمال و عبادات کے اجر و ثواب میں بھی دونوں برابر ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کوئی نیکی مرد کرے تو اسے زیادہ ثواب ملے گا اور وہی نیکی عورت کرے تو اسے کم ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب کے معاملے میں جنس کی بنیاد پر کوئی تفریق نہیں ہے، جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے بس ان کے رب نے ان کی دعا قبول فرما لی کہ تم میں سے کسی کام کرنے والے کے کام کو خواہ مرد ہو یا عورت ہرگز ضائع نہیں کرتا، تم آپس میں ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ پھر جو آیت میں نے شروع میں بتائی تھی سورہ احزاب کی، بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتیں، مومن مرد مومن عورتیں، فرما برداری کرنے والے مرد فرما برداری کرنے والے مرد عورتیں، راست باز مرد راست باز عورتیں۔ یہ پوری ایک آیت میں پڑھ کے آئی ہوں اوپر سے۔ بعض مذاہب میں عورت کو دینی ترقی میں رکاوٹ سمجھا جاتا تھا، اسی لیے دیندار اور مذہبی بننے کے لیے عورت سے الگ ہونا ضروری سمجھا جاتا تھا۔ جیسا کہ نصارہ میں شادی بیاہ کا ایک پلید رسم جس سے بچنا ضروری ہے، ایک پوری رسم سمجھا جاتا تھا شادی کو۔ ان کے پاس غیر شادی شدہ شخص زیادہ مکرم و محترم ہوتا تھا، اللہ اکبر کبیرہ۔ لیکن اسلام نے سبحان اللہ اسلام نے نکاح کا نہ صرف حکم دیا ہے بلکہ اس کی ترغیب بھی دلائی ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے تم انصاف نہ رکھ سکو گے تو اور عورتوں میں سے جو بھی تمہیں اچھی لگیں تم ان سے نکاح کر لو، 2 3 4 لیکن اگر تمہیں برابری نہ کر سکنے کا خوف ہو تو ایک ہی کافی ہے، یا تمہاری ملکیت کی لونڈی یا زیادہ قریب ہے کہ ایسا کرنے سے ناانصافی ہو اور ایک طرف جھک پڑنے سے بچ جاؤ۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا تم میں سے جو مرد عورت بے نکاح کے ہوں ان کا نکاح کرو اور اپنے نیک بخت غلام اور لونڈیوں کا بھی، اگر وہ مفلس بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ اللہ والو، اللہ ہمیں حرام تعلقات کی ترغیب نہیں دیتا، لیکن ہم دنیا میں اتنا گم ہو جاتے ہیں ہمیں حلال حرام کا سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ اللہ ہمیں نکاح کی ترغیب دیتے ہیں۔ اب ایک اور جگہ فرمایا، ابو ہریرہ سے روایت ہے حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طرح کے لوگ ہیں جن کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم ضروری قرار دیا ہے۔ اب اللہ کی مدد ہر کام میں ہوگی۔ 3 لوگ کون سے ہیں؟ کیا ان میں سے ہم ہیں؟ ایک وہ مکاتب جو مقرر کردہ رقم ادا کر کے آزادی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہو۔ دوسرا ایسا کرنے والا جو شادی کر کے عفت و پاک دامنی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہو۔ دوسرا بتا دیا میں نے آپ کو۔ تیسرا وہ مجاہد جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھیں ہمارے ہاں نکاح کی رسم ختم کر دی گئی۔ ہمارے ہاں کیا کہا جاتا ہے؟ بڑی شادی نہیں کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ہم مائیوں مہندی برات ولیمہ پتہ نہیں، ٹھیک ہے ولیمہ ایک سنت ہے،
لیکن بہت ساری رسمیں، قوالی نائٹ ہو رہی ہیں، برائڈل شاورز ہو رہے ہیں، پتہ نہیں کون کون سی ایسی رسمیں ہو رہی ہیں کہ آج کے دور میں کسی خاندان کے لیے شادی کرنا سب سے مشکل کام ہے. جب تک 5 6 10 12 لاکھ پاس نہیں ہوگا شادی نہیں ہو سکتی. جبکہ نکاح ایک چھوٹی سی رسم ہے، چند چیزوں سے نکاح ہو جاتا ہے. لیکن کیا ہمارے معاشرے میں ان حدیثوں کو چھوڑ دیا گیا کہ شادی بہت مشکل ہوگی. ایک مرد جب تک اپنا اچھا گھر بینک بیلنس نہ بنا لے، بڑا گھر نہ بنا لے، بڑی گاڑی نہ بنا لے اور 10 12 15 لاکھ جمع نہ کر لے، تب تک نکاح نہیں ہو سکتا. تب تک وہ حرام میں منہ مارتا رہے گا. کیا ہمیں نہیں پتا کہ ایک مرد اور ایک عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے اٹریکشنز ہوتی ہیں؟ ایک وقت تک انسان کے اندر چینجنگ آنا شروع ہو جاتی ہے، خواہشات کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے جب حلال وے نہیں ملتا تو پھر حرام وے سے تو پورا کرتے ہیں لوگ. اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں سے ہوں. لیکن اپنے ارد گرد کا جائزہ لے لیجئے، دیکھ لیجئے نا کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے. تو نکاح ہم کریں گے تو اللہ اس میں مدد کرے گا. بعض اوقات کیا کہا جاتا ہے، لڑکا جو ہے نا، ٹھیک ہے لڑکا ایسا بھی ہونا چاہیے جو لڑکی کو سنبھال سکے. ایسا نہ ہو کہ ماں باپ کے سر پہ ڈال دے بیوی کو لا کے، بچے ہو رہے ہیں اور سارے معاملات ہو رہے ہیں اور بس لڑکا کام نہیں کر رہا، گھر میں بیٹھا. ایسا نہیں. ٹھیک ہے لڑکا ایسا ہونا چاہیے کہ جو دیکھ بھال کر سکے، ذمہ دار ہو لڑکا. لیکن اب یہ بھی نہیں کہ فائنینشلی اسٹرانگ ہوگا لڑکا. فائنینشلی کیا روکی سوکی نہیں کھائی جا سکتی. اسلام کو پڑھیں نا، ہم سمجھ کے دیکھیں کہ وہاں کے کیا معاملات تھے. اب دیکھیں ایک حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے بارے میں میری وصیت کا ہمیشہ خیال رکھنا، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے. پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اگر تو اسے بالکل سیدھا کرنے کی کوشش کرے گا تو انجام جو ہوگا توڑ کے رکھے گا، اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو پھر ہمیشہ ٹیڑھی ہی رہ جائے گی. بس عورتوں کے بارے میں میری نصیحت مانو، عورتوں سے اچھا سلوک کرو. اللہ والوں آج یہ حدیثیں کوئی نہیں بیان کرتا. عورت کو جہاں سے گھر کا کام کرے، بس کھانا پکائے، بچے سنبھالے، بچے پیدا کرے، شوہر کا کام کرے، مار کٹائی شوہر کر رہے ہیں، ذلیل کیا ہوتا ہے گھر میں. اللہ نہ کرے. اللہ دعا کیا کریں نصیب کی، اپنے نصیب کی دعا کیا کریں، اپنی بچیوں کے اچھے نصیب کی دعا کیا کریں. دوسری حدیث میں آتا ہے، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نفرت نہ کرے کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت کو، اگر اس میں ایک عادت ناپسند ہو تو دوسری پسند بھی ہوگی. یعنی ایک عادت ناپسندگی والی ہوگی، دوسری پسند بھی تو ہوگی نا. ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کے حقوق بیان کرتے ہوئے یہ بات فرمائی. معاویہ بن حیدہ شری کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہمارے اوپر ہماری بیوی کا کیا حق ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ کہ جب تم کھاؤ تو اسے بھی کھلاؤ، جب پہنو یا کماؤ تو اسے بھی پہناؤ، چہرے پر نہ مارو، برا بھلا نہ کہو، اور گھر کے علاوہ اس سے جدائی اختیار نہ کرو. یعنی کسی بات پر ناراض ہو تو اسے گھر سے دوسری جگہ نہ بھگاؤ، گھر میں ہی رکھو. بطور سرزنش صرف بستر الگ کر دو. کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے تو اٹھا کے ماں کے گھر بھیجنے کے بجائے گھر میں اس کو سولو کریں. عورتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے، ذرا سے لڑائی ہوگی تو ماں کے گھر نہ پہنچ جائیں، بلکہ اگر کوئی نارمل مسئلہ ہے، تھوڑی سی بات ہے، تو تھوڑا ٹائم الگ ہو جائیں، سارے معاملات کر لیں، معاملات ٹھیک ہو تو اپنی جگہ واپس آ جائیں. دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں اللہ معاف کرے طلاق کا جو ریشو ہے نا وہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ نہ ہماری عورتیں صبر کرتی ہیں، نہ ہمارے مرد صبر کرتے ہیں. ایگو، انا، یہ بہت زیادہ جو ہے نا ہیوی ہو چکی ہوئی ہے. تو ان چیزوں کا بھی جو ہے نا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. تو کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے بہت سارے جو ہے نا معاملات بتائے ہیں کہ عورتوں سے حسن سلوک کرو، اچھے سے پیش آؤ، ان کا خیال رکھو. اب اسلام میں عورتوں کے حقوق کیا ہیں؟ عورت جو ہے تمام اقوام و مذاہب میں بنیادی اور معمولی حقوق سے بھی محروم تھی. اسلام میں ہر حیثیت سے عورت کو حق دیا ہے. مثلا نکاح کا حق، مہر کا حق، نان و نفقہ کا حق، خلا کا حق، ملکیت اور تصرف کا حق، عزت و آبرو کا حق، میراث کا حق، یعنی ہر چیز کا. لیکن آج ہمارے معاشرے میں عورتوں کو بہت ہی ایک چھوٹی چیز سمجھا جا رہا ہے. اب ہم بات کرتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ میں ٹاپک پہ آپ کو لے جاتی جنتی عورت، آپ کو اپنا مقام ہی سمجھنا آتا
تو اپنے مقام کو سمجھیے. اب یہ اپنے مقام کو سمجھ کے تکبر میں نہیں چلا جانا کہ عورت ایسی ہے، عورت ویسی ہے، میں ایسی ہوں، اور شوہر سے ذرا سی ڈانٹ پڑ گئی ہے، کچھ ایسا مسئلہ ہو گیا تو بس معاملات شروع ہو جائیں. ایسا نہیں ہے، ایک اعتدال سے کام کرنا ہے. اب دیکھیے جنتی عورت کون ہے. ہر مومن، ہر مرد یہ خواہش کرتا ہے کہ اسے آخرت میں جنت مل جائے. آپ کی خواہش ہے نا، میری بھی خواہش ہے، آپ کی بھی خواہش ہوگی انشاءاللہ. اور خواہش کیوں نہ ہو جبکہ یہ آخرت کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے بے شک وہ کامیاب ہو گیا. بالخصوص ایمان والی عورت کی سب سے بڑی خواہش یہاں تک کہ اس کے اپنے شوہر، بچے، رشتہ دار، گھر بار، مال و دولت، زیورات، بلکہ ہر چیز سے بڑھ کر یہ ہوتی ہے کہ اسے آخرت میں جنت مل جائے. قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا، یعنی فرعون کی بیوی کی مثال ایمان والوں کے لیے بیان کر فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جب کہ اس نے دعا کی، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دے. غور فرمائیں کہ فرعون کی بیوی کے پاس کیا کچھ نہ تھا. آخر اللہ کی اس نیک بندی کے پاس کیا کمی تھی؟ وہ فرعون کے دربار میں تھی، دنیا کی ساری نعمتیں اس کے قدموں میں تھیں، لیکن ان تمام کے باوجود اللہ سے دعا مانگتی ہے کہ دنیا کا شاہی دربار مجھے نہیں پسند، اے میرے رب تو تیرے پاس میرے لیے ایک گھر بنا دے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا ہم یہ دعائیں کرتے ہیں؟ کیا ہم محبت سے یہ دعائیں کرتے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں ایک گھر ہو گئی دوسرا گھر بھی ہو جائے، ایک گاڑی ہو گئی دوسری گاڑی بھی ہو جائے، فائنینشلی اسٹرانگ ہو جائیں، یہ فرنیچر دوسرا فرنیچر. عید پہ 4 جوڑے میں نے لینے ہیں. اگر ایک شوہر کے پاس کم ایسے تھا 2 لے دیے، 1 لے دیا، لیکن نہیں 5-6 جوڑے مجھے چاہیے ہی چاہیے. ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. کیا یہ سب؟ کیا کپڑے بنا کے زیادہ سارے کپڑے ہم بنا لیں گے تو یہ جنت لے کے جائیں گے ہمیں؟ اصل کام کرنے کے کیا ہے وہ ہم نہیں دیکھتے. دیکھیے مال و دولت کام نہیں آئے گا، ٹھیک ہے کمانا ہے، ایک مرد کما رہا ہے، آپ کا نان نفقہ، آپ کی ضروریات ایک مرد کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن اتنا زیادہ کہ اس میں گم جائیں اور بس جنت کی فکر ہی نہ کریں. یاد رکھیں اللہ والوں، اصل زندگی جنت کی ہے. جنت نہیں ملی نا اگر تو بہت ہی ناکامی ہے، بہت ہی بدبخت انسان ہوں گے ہم. اب کامل ترین جنتی عورتیں، اس مومنہ خاتون کے ایمان اور تقوی کی وجہ آپ نے اسے دنیا کی کامل اور افضل ترین جنتی عورتوں میں شمار کیا ہے. جیسا کہ ابو موسیٰ اشری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل پیدا ہوئے لیکن عورتوں میں مریم بنت عمران فرعون کی بیوی آسیہ کے سوا اور کوئی کامل پیدا نہیں ہوئی. اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت بقیہ تمام کھانوں پر ہے. اہل عرب کے ہاں سرید کھانا سب سے اچھا کھانا مانا جاتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تشبیہ دی کہ جیسے سرید کھانا ہے ویسا ہے. دوسری حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ترین جنتی عورتیں یہ ہیں کہ حضرت خدیجہ، فاطمہ بنت محمد، مریم بنت عمران، فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم. یعنی ان 4 عورتوں کے بارے میں فرمایا ہے، جنتی عورتوں کے بارے میں. سبحان اللہ. ہم سب کو بھی جنت چاہیے، لیکن جنت میں جانے سے پہلے جنت کا شوق تو پیدا کیجئے. کیا جنت کا کوئی ٹکٹ آپ کو مل جائے گا آپ جنت میں چلے جائیں گے؟ کیا 10 بیٹے پیدا کرنے سے آپ جنت میں چلے جائیں گی؟ ایسا نہیں ہوگا. اچھے کھانے بنا کے آپ جنت میں نہیں جائیں گی. ٹھیک ہے ضروریات زندگی گزارنی ہے آپ کو، لیکن اتنا ٹائم کہ جنت کی فکر ہی نہ کرنا. اب دیکھیں، اب آپ کے دل میں جنت کی خواہش پیدا ہو، میرے دل میں خواہش پیدا ہو، جنت کا حصول ممکن کیسے ہے یہ بھی تو دیکھنا پڑے گا. اچھا جنت میں حاصل کرنے کی خواہش تو ہر ایک کی ہوتی ہے، جنت حاصل کرنے کی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا جنت صرف خواہش اور آرزو سے مل جائے گی یا جنت حاصل کرنے کے لیے کچھ اعمال کرنا ہوں گے؟ اہل کتاب کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ اللہ کے محبوب اور مقرب بندے ہیں اور جنت کے مستحق صرف وہی لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس دعوے کی تردید کرتے ہوئے فرمایا، یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے سوا اور کوئی نہ جائے گا اور صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو کوئی دلیل تو پیش کرو. واضح رہے پیاری شہزادیوں کہ جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں، میٹھے میٹھے کام نہیں ہوں گے. اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، اپنے دل کو مارنا پڑے گا، حرام سے رکنا پڑے گا، ہر اس کام سے رکنا پڑے گا جو اللہ کو نہیں پسند اور اللہ کے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پسند. تو جنت میں لے جانے والے اعمال مشقت طلب ہیں، اس کے لیے سخت محنت اور مجاہدے کی ضرورت ہے.
جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت گھیری گئی ہے ان باتوں سے جو نفس کو ناگوار ہیں اور جہنم گھیری گئی ہے جو نفس کی خواہشوں سے ہے۔ دوسری حدیث میں ہے جو دشمن کے حملے سے ڈرا اور شروع رات میں ہی سفر میں نکل پڑا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ آگاہ رہو اللہ تعالیٰ کا سامان بڑی قیمت والا ہے۔ آگاہ رہو اللہ کا سامان کیا ہے؟ جنت۔ ایک اور حدیث میں ہے میں نے جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا اور نہ ہی جنت کی کسی خواہش مند کو سوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی بڑی بات ہے، اس بات کو سمجھیے۔ پہلے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، یعنی جہنم سے بھاگنے والے کسی شخص کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ جہنم سے بھاگ رہے ہیں، یعنی یہاں پہ سونا نیند والا سونے کی بات نہیں کی جا رہی، یہاں پہ جو سونے کی بات کی جا رہی ہے جو غفلت کی نیند سوتے ہیں نا، دیکھیں سوتے کو تو جگایا جا سکتا ہے لیکن جاگتے ہوئے کو کبھی جگایا نہیں جا سکتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اب آپ خود فیصلہ کیجئے کہ آپ جاگ رہی ہیں یا آپ سو رہی ہیں۔ دیکھیں مجھے میرا پتہ ہے نا، آپ کو آپ کا پتہ ہے، ہم تو سوشل میڈیا کے تھرو آپ آوازوں سے جانتے ہیں نا، کبھی ملے نہیں، کبھی دیکھا نہیں، سوشل میڈیا کے تھرو جانتے ہیں، آوازیں سنتے ہیں، میں آپ کو جانتی ہوں، آپ کا نام جانتی ہوں، آپ میرا نام جانتے ہیں۔ تو اپنے گریبانوں میں جھانکیے، کتنی خواہش ہے آپ کو جنت کی؟ کیا جنت چاہیے تو کتنی محنت کریں؟ معلوم ہونا چاہیے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور عمل صالح بنیادی شرط ہیں۔ ایمان بھی اور عمل صالح بھی۔ ایمان صرف کلمہ پڑھ کے نہیں آتا، اللہ والو، صرف کلمہ پڑھ لیا اور آپ ایمان لے آئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ ایمان کے کچھ تقاضے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایمان اور عمل صالح کی بنیادی مقامات پر جنت کی بشارت سنائی ہے۔ انشاءاللہ ان صفات کو ون بائی ون کر کے ہم دیکھیں گے۔ ابھی جو نیکسٹ میں بات کروں گی نا، ایک ایک پوائنٹ کو اپنے پاس نوٹ کیجئے، یعنی امپورٹنٹ پوائنٹس کو، یعنی ایک ٹاپک ہوگا اس کو ایکسپلین کریں گے، اپنے اندر یہ چیز پیدا کیجئے، یہ چیز نہیں ہے نا تو پیدا کیجئے، اگر ہے تو اس کو مضبوط کیجئے۔ سب سے پہلے ان صفات سے کون فائدہ اٹھائے گا، کون ہوتا ہے یہ؟ خواتین کو چاہیے کہ ان صفات کو مضبوطی سے پکڑ لیں، آخرت میں جنت کی مستحق ہو سکیں انشاءاللہ تعالی۔ دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں چن لے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے جو صفات آتی ہیں، صفت آتی ہے، وہ ہے ایمان اور توحید۔ جنت میں جانے کے لیے چاہے وہ مرد ہو یا چاہے وہ عورت ہو، ہر ایک کے لیے سب سے بڑی شرط ایمان اور توحید ہے۔ بندہ اپنی زندگی میں بظاہر کتنے بھی اچھے کام کرے، لیکن اگر اس کے پاس ایمان اور توحید نہیں ہے نا تو وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اور ایمان کے ساتھ عمل صالح بھی ضروری ہے، نیک اعمال بھی ضروری ہیں۔ نیک اعمال صرف اپنی تسبیحات پکڑ کے یا صرف نمازیں پڑھنا نہیں ہے۔ بعض اوقات لڑکیاں کیا سمجھتی ہیں، لڑکیاں کہتی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں نماز پڑھتی ہوں، میں صبح قرآن پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے، رمضان میں 5 قرآن ختم کرتی ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا قرآن سمجھ کے پڑھنے کو۔ تو اللہ والو، صرف نماز پڑھنے سے، ٹھیک ہے نماز آپ پڑھتے، بہت اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے، نماز تو فرض ہے نا، کسی حال میں معافی ہے ہی نہیں نماز کی۔ اور ہمارے یہاں نمازوں کے بھی چور بن جاتی ہیں خواتین، کیا ہے جی، بچہ چھوٹا ہے، بچے نے ہمارے کپڑے گندے کر دیے ہیں جی، اس لیے اب نماز کا ٹائم نکل رہا ہے۔ اللہ والو، نماز فرض ہے، مومن میں فرق ہی کافر کے درمیان جو ہے نا نماز کا فرق ہے۔ اللہ نے فرمایا جو ایمان والا مرد ہو، عورت، اور وہ نیک اعمال کرے، یقیناً ایسے لوگ جنت میں جائیں گے، اور کھجور کی گٹلی کے شگاف کے برابر بھی ان کا حق نہ مارا جائے گا، یعنی بالکل تھوڑا سا بھی ان کا حق نہیں مارا جائے گا۔ پہلا پوائنٹ کس کا؟ جس کے اندر ایمان والا ہو، مومن ہو، ایمان والا ہو، نیک اعمال کرے۔ نیک اعمال صرف نماز اور صرف فرض روزے رکھ لینا یہ نہیں، اللہ والو، محنت کرنا پڑے گی۔ نماز تو آپ کا دل نہیں بھی کرے گا نا تب بھی آپ نماز پڑھیں گے، اصل محنت مشقت کرنی پڑے گی ہمیں۔ دوسری جگہ فرمایا جو شخص برا عمل کرے گا اسے اسی جیسا بدلہ دیا جائے گا، اور جو اچھا عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، مومن ہوگا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، اور اچھا عمل کرے گا چاہے مرد عورت اور مومن ہوگا تو اسے جنت میں داخل کیا جائے گا، جہاں انہیں بے حساب روزی دی جائے گی۔ سبحان اللہ، جنت میں کیا ملے گا؟ بے حساب روزی دی جائے گی، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں ایک اور جگہ سورہ بقرہ میں فرمایا اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو جنت کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، سبحان اللہ۔
اللہ والوں اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کر لیجئے. جنت کا شوق ایک بار لگ گیا نا آپ کو, یہ لت لگ گئی نا آپ کو جنت کی انشاءاللہ تعالیٰ, پھر آپ کے سارے عمل سیدھے ہو جائیں گے, آپ وہ کام ہی نہیں کریں گے. ایسا کیجیے ساری چیزوں کو چھوڑیے, صرف ایک رکھیے, جنت کا شوق پیدا کیجیے. جنت, واللہ جنت کا شوق آپ کے اندر سے ہر برائی کو بھی ختم کرے گا, اللہ کی نافرمانی کو بھی ختم کرے گا, اور آپ قرآن کو پڑھیں گے, قرآن کو سمجھیں گے, نمازیں پڑھیں گے, یعنی ہر وہ کام کریں گے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے, ہر اس کام سے بچیں گے جو آپ کو جنت سے دور کرے گا. تو ایک جنت کا شوق پیدا کیجیے اپنے اندر. پھر دیکھیے, پھر ایک جگہ فرمایا, اور جو لوگ ایمان لائے, دیکھیں ایمان پہ کتنا زور دیا جا رہا ہے. صرف مسلمان, دیکھیں مومن اور مسلم میں فرق ہوتا ہے. مسلم تو بائی برتھ ہم پیدا ہو گئے, اس میں آپ کا کیا کمال تھا؟ آپ کے ماں باپ مسلمان تھے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. آپ کے میرے ماں باپ مسلمان تھے, ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, اس میں آپ کا اور میرا کوئی کمال تھا؟ اصل کمال کیا ہوگا؟ بڑھتی زندگی کے ساتھ اپنی زندگی کو ایمان کی طرف لانا, مومن بننا, اپنے نفس کو مارنا, شیطان کے راستوں سے ہٹ کر چلنا. جو شیطان نے اللہ سے دعویٰ کیا تھا نا, کہ اللہ سے مہلت مانگی تھی, قیامت تک کی مہلت, کہ میں تو بھٹک گیا, میں تو شیطان جیسے مایوس ہو گیا, ابلیس مایوس ہو جانا, مایوس ہو گیا تھا نا. دیکھیں خطا آدم علیہ السلام نے بھی کی تھی, اللہ کا حکم نہ مان کے. ابلیس نے بھی, یعنی شیطان نے بھی ایک حکم نہیں مانا تھا اللہ کا, باقی وہ نیک تھا نا, نیک جن تھا, فرشتہ نہیں تھا, جن تھا, ٹھیک ہے. بعض اوقات ہم لوگوں نے اسے, شیطان کو فرشتہ بنا دیے. ہاں, زیادہ علم تھا اور زیادہ عبادات میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا, صرف ایک تکبر کی بنیاد پہ بھٹکا دیا گیا نا قیامت تک کے لیے. اب بعض اوقات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے بھی خطا کی تھی, شیطان نے بھی خطا کی تھی, تو آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا گیا, شیطان کو کیوں نہ کیا گیا؟ کیونکہ آدم علیہ السلام جو ہیں ان کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے اللہ کا حکم نہیں مانا, یہ میں نے کیا کر دیا, اور توبہ کی, ان کی توبہ قبول کر لی گئی. شیطان مایوس ہو گیا کہ میں تو بس بھٹکا ہوا ہوں. اب اس نے مہلت مانگی کہ اللہ جی مجھے مہلت دے, قیامت تک میں ان لوگوں کے راستے میں بیٹھوں گا جو تیرے راستے میں آئیں گے. اللہ نے مہلت دے دی, اور یہ بھی کہا جو میرے بندے ہوں گے وہ میری طرف جائیں گے. اب اگر آپ شیطان کا کام کریں تو شیطان کے اس دعوے کو پورا کریں نا, اور جو اللہ نے کہا میرے بندے, تو پھر ہم اللہ کے بندے کیوں نہیں بن رہے؟ ایک اور جگہ آتا ہے سورہ نساء میں, اور جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے, ہم عنقریب انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی, جن میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ان کے لیے وہاں صاف ستھری بیویاں ہوں گی, اور ہم انہیں گھنی چھاؤں میں لے جائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب کریں, اللہم آمین. اللہ کا فرمان ہے ایک اور جگہ, اور جو ایمان لائیں اور بھلے کام کریں. دیکھیں قرآن کی بیشتر آیات میں ایمان لائیں اور بھلے ایمان والا کام کریں, عمل صالح کریں, بھلے امان یعنی اچھے اعمال کریں, دونوں چیزیں اکٹھی آ رہی ہیں. یہ نہیں کہا صرف مسلمان ہو جاؤ, نماز بھی نہ پڑھو, قرآن بھی نہ سمجھ کے پڑھو, اور دنیا کے حرام کام کرتے رہو, گانے بھی سنو, ڈرامے بھی دیکھو, نامحرموں کو بھی دیکھو, حلال حرام کی تمیز بھی بھول جاؤ. ہم تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں, جب یہ قرآن میں بار بار قرآن کی ایک آیت پر عمل نہیں کریں گے تو کفر ہوگا نا. تو ہر آیت پہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ ذکر آ رہا ہے, جو ایمان لائے اور بھلے کام کریں ہم انہیں ان جنتوں میں لے جائیں گے جن کے نیچے چشمے جاری ہیں. یہ ہے اللہ کا وعدہ جو سراسر سچا ہے, سبحان اللہ. اور کون ہے جو اپنی بات میں اللہ سے سچا ہو؟ اللہ سے دعا کیا کریں, اللہ جی ہمیں جنت سے قریب کر دیں, ہمیں جہنم سے دور کر دیں, اور ہمیں جنت عطا کریں, اللہم آمین. پھر ارشاد ربانی ہے, دیکھیں اللہ کا ارشاد, اللہ نے بیان, جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے نا, اللہ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں, تو بادشاہوں کا بادشاہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ بادشاہوں کا بادشاہ ہم سے وعدہ کر رہا ہے, سچا وعدہ کر رہا ہے. پھر آپ اور میں کیوں غفلت میں ہیں؟ ہم کیوں غفلت کی نیند سو رہے ہیں؟ تیرا رمضان گزر گیا نا, تیرا روزہ گزر گیا, 14 ہے, 14 یا 13 روزہ ہے, 13. پتہ چل رہا ہے آپ کو؟ آدھا رمضان گزر گیا. کتنا عمال کیے کہ سوتے تو نہیں رہ گئے, اپنے گریبانوں میں جھانکیے. یہ لمحہ فکریہ ہے آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی, کہ ہم صرف پکوڑے سموسے بناتے ہی تو نہیں رہ گئے, چاٹ تو نہیں بناتے رہ گئے صرف, یا اپنے ایمان پہ بھی کوئی کام کیا ہے. اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے جس کی زندگی میں رمضان آئے اور بغیر بخشش کیے چلا جائے. اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ والو آپ کو اور مجھے لعنت کا مستحق نہیں بننا. پھر ایک جگہ آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر وہی بات, جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے کام بھی اچھے کیے, یقیناً ان کے لیے فردوس کے باغات کی مہمانی ہے. دیکھیں آپ کے گھر کوئی عزیز آ جائے, آپ کا
بڑے خاص لوگ آ جائیں، کتنی مہمان نوازی کریں گے نا آپ. ایسا ہی ہوتا ہے نا، ہمارے گھر کوئی آ گیا، کوئی مہمان آ گیا، یہ بھی پکاؤ وہ بھی پکاؤ، فلانا کرو یہ بھی کرو، کتنی خوشی ہوتی ہے. کتنا جب مہمان نوازی اللہ کرے گا، سبحان اللہ. اندازہ لگائیے. دیکھیے ایک حدیث کے مطابق نا، ایک حدیث ہے جو میں اکثر سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اپنی بچیوں کو بتاتی ہوں کہ الرحمن الرحیم کے ضمن میں، کہ اللہ کی رحمت کے نا 100 حصے ہیں، 99 حصے اللہ کے پاس ہیں، اور ایک حصہ اللہ نے دنیا میں بھیجا جس میں انسان سے محبت کرتا ہے، ماں باپ بچوں سے محبت کرتے ہیں، اولاد ماں باپ سے محبت کرتی ہیں. پچھلے زمانے کے جتنے بھی لوگ ہمارے باؤ اجداد چلے گئے، ہمارے فار ایگزامپل جانور سے محبت ہونا، غرض یہ وہ ایک حصے کی بدولت آج دنیا میں محبتیں ہیں اللہ والو. تو اندازہ لگائیے 99 محبت رحم کے حصے، تو 99 جو ہوگا رحم کرنے والا معاملات ہوں گے. ایک وہ رحم جو ہے انسان اپنے رحم کرتا ہے، انسان کسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہتا ہے، سلیم الفطر انسان جو ہوتا ہے، ورنہ تو لوگ آج کل جانور بنے ہوئے ہیں، کاٹتے پھرتے معاملات چل رہے ہیں. لیکن ایک رحم کا حصہ اور 99 حصہ تو اللہ کے پاس ہے. اندازہ لگائیے پھر اللہ کی محبت کا، سبحان اللہ. تو کیا ہے کہ پھر ایک اور جگہ فرمایا، مردوں اور عورتوں سے اللہ نے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، اور ان صاف ستھرے پاکیزہ محلات کا جو ان میں ہمیشگی والے جنتوں میں ہیں. اور اللہ کی رضامندی سب سے بڑی چیز ہے. یہ زبردست کامیابی ہے، اللہ کی رضامندی. اللہ سے منگا کریں اللہ ہم سے راضی ہو جا، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. لیکن اللہ راضی ہوگے نا، واللہ آپ کو کسی اور کی ضرورت نہیں پڑے گی. مر جائیں گے نا اللہ والو تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا، آپ کی اولاد آپ کے ساتھ نہیں جانے والی. اب یہ بھی نہیں کہا جا رہا اولاد کا سائڈ پہ رکھ دو، اس کے کام نہ کرو، اولاد کی دیکھ بھال نہ کرو. نہیں، وہ تو کام کریں گے، وہ تو ضروریات زندگی ہے، وہ کرنی ہے. جائزہ لیجیے، سارا وہ وہاں پہ نہیں لگا دینا، کچھ اللہ کے لیے بھی چھوڑ دیجیے، کچھ اپنے آپ پہ بھی کام کر لیجیے، اپنی جنت کے لیے بھی کوئی کام کر لیجیے نا. اپنی جنت کی بھی فکر کیجیے، اپنی اولاد کی جنت کی بھی فکر کیجیے اللہ والو. کیا آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی جہنم میں جائے بے پردگی کر کے؟ کیا آپ چاہیں گے آپ کا بیٹا ناچ گانا فحاشی کر کے سب کچھ کر کے جہنم میں جائے؟ استغفر اللہ. نہیں چاہیں گے نا. میں ایک بات کہتی ہوں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا بیٹا ہے یا بیٹی ہے، دنیا میں سے کوئی تکلیف ہوگی، جب اللہ نہ کرے کسی کا بیٹا، ٹھیک ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اب اس کو کیا ہوگی؟ تکلیف ہوگی، میرا بیٹے کو کیا ہو گیا، راتوں کی نیند بے چین سب ہو جائے گا نا، ختم ہو جائے گا سب. لیکن اب جب ایک بیٹا مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد بھی تو وہی ماں رہتی ہے نا، یا ماں بدل جاتی ہے؟ بیٹے نے دنیاوی کام کیے، بیٹا مرنا سب نے، اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ سب کی اولادوں کو حیات لمبی زندگی دے اور ایمان والی لمبی زندگی دے. ایگزامپل دے رہی ہوں آپ کو بات سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے. اب دنیا میں اگر ایگزامپل لینے کسی کے بیٹے کو کسی نے اغوا کر لیا، اب کڈنیپ ہو گیا، آپ زیور بھی بیچیں گے، گھر بھی بیچیں گے، گاڑی سب کچھ بیچ دیں گے. اب کیا ہے کہ آپ کا بیٹے کی اللہ نہ کرے ڈیتھ ہو گئی، آپ اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا، قبر میں اس کو عذاب اللہ نہ کرے ہو رہا ہے، تو آپ پھر بھی وہی ماں ہے نا. آپ دنیا میں کہیں گے میرے بیٹے کو تھپڑ بھی کوئی نہ لگائے، تو وہ جہنم میں جائے گا. جب جلے گا تو اس ٹائم اس ماں کو تکلیف نہیں ہوگی، اس ٹائم ہمیں اپنی اولاد کی تکلیف نہیں ہوگی، یا اس ٹائم ماں کا درجہ بدل جاتا ہے؟ تو یہ سوچنے والی بات ہے. اپنی بھی ایمان کی کوشش کیجیے، اپنے اندر بھی ایمان لانے کے لیے، اور جنت کی اپنی بھی جنت میں جانے کی کوشش کیجیے، اپنے اولاد کے لیے، اپنے گھر بار سب کے لیے کوشش کیجیے، اور دعائیں کیجیے، خوب خوب دعائیں کیجیے، مطمئن ہو کے نہ بیٹھ جائیے. پھر ایک اور جگہ فرمایا، اے عمر بن خطاب جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوں گے. عمر بن خطاب گئے اور لوگوں میں یہ اعلان کیا. معلوم ہوا ہے کہ جنت میں جانے کے لیے ایمان اور توحید ضروری ہے. ابھی صرف جو میں بات کر رہی ہوں، نہیں صرف توحید پہ بات کری، توحید اور ایمان پہ بات کری. اب مجھے امید ہے کہ اس بات کو سمجھنے کے بعد آپ اپنے اندر ایمان کے لیول کو اور بڑھائیں گے. صبح کے ٹائم انسان مومن ہوتا ہے، شام کے ٹائم کافر کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، 50 لیول جو ہے کم ہو جاتا ہے، 50%. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، دیکھیں اللہ والو اپنے ایمان پہ کام کیجیے. گناہ ہو جاتا ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، خطا کار ہے نا، بنی آدم خطا کار ہے، بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے. اب خواتین میں اعتقادی برائیاں بھی ہیں، ٹھیک ہے، توحید آ گیا یا توحید ابھی نہیں آیا، یا توحید تو ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے، توحید بھی آ گیا، سب آ گیا، ٹھیک ہے، شرک والا معاملہ ہے، کچھ بھی وہ آگے سمجھیں گے انشاءاللہ. ایمان اور توحید کی اتنی اہمیت کے باوجود آج اکثر خواتین کے پاس ایمان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے، توحید کی حفاظت کی کوئی فکر نہیں ہے، شرکیہ امور سے اجتناب نہیں ہے. لمحہ فکریہ یہ ہے کہ آج مزاروں پہ سب سے زیادہ جو بھیڑ ہوتی ہے نا، وہ خواتین کی نظر آتی ہے، وہ غیر اللہ کے سامنے سجدے کر رہی ہیں. میری کسی بچی سے بات ہو رہی تھی کچھ ٹائم پہلے، اس نے کہا کہ میرا شوہر لٹرلی کسی بابا کے پاس لے کے جا کے سجدہ کروا رہا ہے،
اور میں حیران ہوئی کہ واللہ کہ آج کے دور میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں. ایک وہ بیعت کروانا وہ ایک سنا تھا، لیکن سجدہ ڈائریکٹلی، اللہ اکبر کبیر. آستانوں اور درگاہوں پر جا کر ہاتھ پھیلا کر دعائیں کر رہی ہیں، ولیوں اور بزرگوں سے اولاد مانگ رہی ہیں، بدشگونی اور بدفعلی والے معاملات کر رہی ہیں. سیب یہ والا کھاؤ گے یہاں سے تو تمہیں اولاد ہو جائے گی. پھر جب ایک لڑکی شرک والے معاملات کر کے اولاد اس کو ہو جاتی ہے، پھر وہ ساروں کو کہتی ہے دیکھو میں وہاں گئی تھی نا، میری اولاد تھی، تم بھی وہاں جاؤ. پھر اللہ ایسے لوگوں کو پھر اور بھٹکا دیتا ہے. اولاد تو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہے نا، اللہ نے ہی نعمت دی ہے، لیکن اللہ جو آپ نے شرک کیا نا، اللہ نے آپ کو اس کے شرک پہ ڈال دیا. یعنی آسان الفاظ میں سمجھ لیں، فار ایگزامپل آپ کہیں گئے، کسی بابا کے پاس گئے، ٹھیک ہے، کوئی تعویذ یا کوئی اس طرح والے معاملات یا کچھ بھی شرکیہ معاملات کیے، ٹھیک ہے، واللہ عالم. تو اب آپ کا وہ مراد پوری ہو گئی. اب آپ کہو گے، ساروں کو بولو گے کہ میں گئی تھی نا، میری وہ مراد پوری ہوگی، تم بھی جاؤ، تمہاری بھی بات پوری ہو جائے گی. وہ بابا بڑا پہنچا ہوا ہے، لیکن اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے نیک لوگ ہوتے ہیں، ان سے دعائیں کروانی چاہیے. وہ اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ خود والے معاملات نہیں کرتے، شرکیہ معاملات نہیں کرتے. بہت سارے اللہ کے ولی. تو پھر اللہ کیا کرتا ہے؟ آپ کو لا تو دے دیتا ہے، آپ کی مراد تو پوری کر دیتا ہے، پوری تو اللہ کرتا ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ اس مرض میں، اس بیماری میں، اس شرک میں اور آپ کو ڈال دیتا ہے. پھر آپ لوگوں کو بھی شہادتیں دیتے پھرتے رہتے ہیں. اس قسم کے بہت سے فاسد عقائد ان کی زندگیوں میں داخل ہو چکے ہیں. خواتین کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کریں اور اپنی گود میں پلنے والے بچوں کی بھی اصلاح و تربیت کریں. اللہ والو، آپ مائیں ہیں، جو آپ دے کر جائیں گی، آپ کا بچہ، آپ کا بیٹا، آپ کا بیٹی وہی کرے گا. اگر آپ پردے والی ہیں نا، تو آپ کی بیٹی بھی پردہ کرے گی، پھر اس کی شادی ہوگی، وہ بھی اپنی بیٹی کو پردہ سکھائے گی. ہماری طرح معاملہ نہ ہو کہ ہم اگر 23 24 50 یا 30 سال کے ہو گئے تو دین کی طرف، ٹھیک ہے، دنیا کی ٹھوکریں لگتی ہیں، انسان کے دین کی طرف آتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو بچپن سے سکھائیے، اپنی بیٹی کو سکھائیے. آپ چاہیں گے کہ آپ کی بیٹی بے پردہ ہو؟ آپ چاہیں گے کہ آپ کا بیٹا نامحرم کی چیزوں میں پڑے؟ آج دیکھا جاتا ہے کہ بہت سی ایسی عورتیں جو اپنے بچوں کے گلے میں تعویذ پہناتی ہیں، ان کے عقیدے یہ ہیں کہ بچے کے گلے میں تعویذ پہنانے اور ہاتھ میں کالا دھاگا باندھنے سے کیا ہوگا؟ بچے کو نظر نہیں لگے گی، بچہ بیماری اور جن و شیطان کے شر سے محفوظ رہے گا. یہ ایمانی کمزوری ہے. جنت میں جانے کے لیے ایسے شرکیہ امور، فاسد عقائد سے بچنا بہت ضروری ہے اللہ والو، کیونکہ مشرک پر جنت حرام ہے. جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور گناہ گاروں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. حدیث میں ہے، جابر بن عبداللہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ کچھ بھی شریک نہیں کرتا تھا، وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جو اس سے ملاقات کرے اس حال میں کہ وہ اس کے ساتھ شریک کرتا تھا تو جہنم میں داخل ہوگا. استغفر اللہ. اللہ کی پناہ طلب کیجئے جہنم سے. اللہ والو، جہنم جو ہے نا، یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. آج دنیا میں تھوڑی سی آگ ہم برداشت نہیں کرتے. آج صبح میرا ایک فنگر میری جلی تھوڑی سی، اور مجھے بہت جلن ہوئی. تو پھر وہاں سوچ جاتے کہ جہنم کی آگ کیسے برداشت کریں گے. اللہ والو، اپنے اندر یہ دو چیزیں پیدا کر لینا، جہنم سے دوری آپ کو کرنی ہے، جہنم کا ڈر، اور جنت کا شوق. جنت کا شوق آپ کے اندر جنت کا شوق ہو جائے گا نا، تو آپ ہر برا کام چھوڑ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کرے کہ آپ چھوڑ دیں، اللہ کرے کہ یہ معاملات ہو جائیں، اللہ کرے کہ ہمیں جنت کا شوق لگ جائے، جنت کی محبت ہمیں، یعنی جس چیز کا شوق ہوتا ہے وہ چیز کرنا چاہتے ہیں نا ہم، تو اپنے اندر جنت کا شوق پیدا کیجیے. اب اسی طرح سے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ. اب مسلم لڑکیاں اور فتنہ ارتداد. افسوس ہے دور حاضر میں مسلم لڑکیوں میں ارتداد کا فتنہ بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. اسکول اور کالج کے مخلوط ماحول میں عشق اور پیار کے فتنے میں مبتلا ہو کر اپنے دین اور ایمان کو جو ہے نا ضائع کر دیتے ہیں، اپنے دین و ایمان اور اخلاق کا سودا کر رہی ہیں. اس کے بہت سارے اسباب و عوامل ہیں. ایک اہم سبب یہ ہے کہ ان کے پاس دین و ایمان کی کوئی قدر نہیں ہے، ورنہ اگر وہ دین و ایمان کی قدر و منزلت کو جان لیتی تو وہ کسی بھی حال میں دین سے مرتد نہیں ہو سکتی تھی. ضرورت ہے کہ والدین آخرت اور ایمان اور یقین ان کے دلوں میں راسخ کریں، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کریں. اللہ والو، جب آپ کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا نا، آپ ہر اس کام سے بچیں گے نا جو اللہ کو ناراض کر دے گا. اچھا، جہاں پر اللہ کا خوف پیدا ہوتا ہے نا، وہاں اللہ کی محبت. آپ قرآن کو جس نے تفسیر سے پڑھا ہوگا اس کو یہ بات پتہ ہوگی کہ قرآن میں جہاں پر اللہ رب العزت
بتاتے ہیں، جہنم کے بارے میں بتاتے ہیں، وہاں فوراً سے نا جنت کی بشارت دیتے ہیں. وہ کس لیے؟ کبھی سمجھا اس بات کو؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے جہنم کا ذکر ظاہر سی بات ہے ہمارے دل کانپ جاتے ہیں، لیکن پھر اللہ کہتے ہیں میرے مومن بندے ڈر نہ جائیں جہنم کے نام سے. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی محبت اللہ کی، سبحان اللہ. یعنی مقابلہ شروع ہونے سے پہلے وہ فرعون سے انعام و اکرام کی بھیک مانگ رہے تھے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا ذکر فرمایا ہے. جادوگر آ کر فرعون سے کہنے لگے اگر ہم جیت گئے تو ہمیں کچھ انعام بھی ملے گا. فرعون نے کہا ہاں بڑی خوشی سے، بلکہ اسی صورت میں تم میرے خاص درباری بن جاؤ گے. مگر جب ایمان کے نور سے ان کے قلوب یعنی کہ دل منور ہو گئے تو فرعون کی سخت ترین دھمکیوں سے بھی نہ ڈرے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے انہوں نے جواب دیا ناممکن ہے کہ ہم تجھے ترجیح دیں ان دلیلوں پر جو ہمارے سامنے آ چکی، اور اس اللہ پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اب تو جو کچھ کرنے والا ہے کر گزر. تو جو کچھ بھی حکم چلا سکتا ہے وہ اس دنیاوی زندگی میں ہے. لیکن جب اللہ سے محبت ہو جاتی ہے نا، پتہ ہوگا آپ کو کہ حرام ریلیشن، اللہ والوں یہ بڑی تباہی ہے، واللہ یہ بڑی تباہی ہے. ہم میں سے اکثر لڑکیاں اس تباہی میں پڑ جاتی ہیں، اور بعض اوقات کیا دلیلیں دیتی ہیں؟ گھر سے محبت نہیں ملی اس لیے باہر محبت ڈھونڈ رہی تھی. اللہ اکبر. اس حرام کے رشتے سے نکلی اللہ والوں. اللہ کو ناراض نہ کیجیے. جنت نہیں ملے گی ایسے، آپ کو اور مجھے جنت ایسے نہیں ملے گی. نفس کو یہی تو مارنا ہے، یہیں پہ تو اللہ کے لیے کچھ چھوڑنا پڑے گا نا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے بچائیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور کا، بہت بڑا فتنہ ہے. اب توحید کے بارے میں ہم نے جان لیا، ہم نے یہ بھی دیکھ لیا شرک بھی کرتی ہیں خواتین، وہ کیا معاملات کرتی ہیں. اب نمازوں کی پابندی، میں نے پہلے شروع میں بتایا نا کہ ہماری عورتیں نمازوں کی پابندی نہیں کرتی ہیں. اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، آمین. غور کریں کہ ارکان اسلام میں روزہ سال میں صرف 1 مہینے کا فرض ہے، اور زکوٰۃ بھی سال میں 1 بار نصاب مکمل ہونے پر فرض ہوتی ہے، اور حج بھی کی زندگی میں اگر استطاعت ہے تو اب فرض ہوگا. لیکن نماز کا معاملہ ایسا ہے کہ مکلف مرد عورت پر ہر دن و رات میں 5 مرتبہ فرض ہے. یہ ایمان اور توحید کے بعد اسلام کا عظیم الشان رکن ہے. یہ کافر اور مومن کے درمیان فرق کرنے والی عبادت ہے. حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بے شک آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان فرق نماز کا ترک ہے. نماز کی حفاظت مومن کی صفت ہے اور دخول جنت کا ذریعہ ہے. اسی طرح اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا حساب لیا جائے گا نماز کا انشاءاللہ. پھر ایک اور جگہ فرمایا کہ قیامت کے دن، قیامت کے روز بندے سے سب سے پہلے اس کی نماز کا حساب ہوگا. اگر وہ ٹھیک رہی تو کامیاب ہو گیا، اگر وہ خراب نکلی تو وہ ناکام اور نامراد رہا. اور اگر اس کی فرض نمازوں میں کوئی کمی ہوگی تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا دیکھو میرے اس بندے کے پاس کوئی نفلی نماز ہے، چنانچہ فرض نمازوں کی کمی کی تلافی اس نفل سے کر دی جائے گی. پھر اسی سے اندازہ لگا لیجیے اعمال کا حساب. اللہ اکبر کبیرہ. ویسے تو تمام نمازوں کی فضیلت ہے، مگر بعض نمازوں کی خصوصی فضیلت بیان کی گئی ہے اور ان کی پابندی پر جنت کی بشارت دی گئی ہے. سبحان اللہ. نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیانی نماز کی. اللہ تعالیٰ کے لیے باادب کھڑے رہا کرو. حدیث میں آیا ہے جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں پڑھی یعنی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہو گئی. فجر کی نماز منافقوں پہ بھاری ہوتی ہے. کیوں؟ فجر کے ٹائم تو نیند اتنی میٹھی میٹھی آ رہی ہوتی ہے، پیاری پیاری نیند آ رہی ہوتی ہے. عصر کے ٹائم آپ کو پتہ ہے وہ کام کا ٹائم ہوتا ہے، ذرا اسکول کالجز میں جو یعنی جو شام کے ٹائم جابس وغیرہ کرتے ہیں یا کچھ بھی ایسا، تو اس ٹائم ہم شاپ بند نہیں کر کے جائے گا ایک بندہ. کیوں؟ کیونکہ اس ٹائم ذرا کسٹمر آ رہے ہیں. پھر دوسری حدیث میں ہے ہرگز دوزخ میں داخل نہ ہوگا وہ شخص جو طلوع آفتاب سے پہلے اور غروب آفتاب سے پہلے کی نماز ادا کرے یعنی فجر اور عصر کی نماز. پھر ایک اور حدیث میں آیا ہے جس نے عصر کی نماز چھوڑی اس کا عمل برباد ہو گیا. ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز عشاء اور فجر منافقوں پر بہت بھاری ہے. اگر وہ اس کا اجر جان لیں تو گھٹنوں کے بل چل کر آتے ہیں. اور میں نے تو ارادہ کیا کہ نماز کا حکم دوں کہ قائم کی جائے اور ایک شخص کو کہوں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے، پھر چند لوگوں کو ساتھ لے کر جاؤں جن کے ساتھ لکڑیوں کا ڈھیر ہوتا ہے، جو لوگ نماز میں نہیں آتے ان کے گھر جلا دوں. یہ کون فرما رہا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اس بات سے نماز کی اہمیت کا اندازہ لگا دیں. اور بچے نے میرے کپڑے گندے کر دیے، میں نماز نہیں پڑھی. بچے نے اسکول جانا ہے، میں اس لیے نماز نہیں پڑھی. بچے نے
اسکول سے واپس آنا ہے، میں کھانا بنا رہی ہوں اس لیے میں نماز نہیں پڑھی، یہ کیا ہے؟ یہ دلیلیں اللہ کے ہاں کام آئیں گی؟ نہیں کام آنے والی اللہ والوں. چاہیے ہمیں جنت، کام کافروں والے کر رہے ہیں، ہم نمازیں ہم نہیں پڑھ رہے، اللہ نہ کرے کہ ہم نہ پڑھتے ہوں. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز کی پابندی کرنے والوں کو صرف جنت نہیں بلکہ جنت میں سب سے اعلیٰ جنت جو ہے، اعلیٰ جنت الفردوس کا وعدہ کیا. سبحان اللہ. جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں یہی وارث ہیں جو پھر جنت الفردوس کے وارث ہوں گے انشاءاللہ، جہاں وہ رہیں گے. اللہ ہم سب کو جنت نصیب کرے. اللہ ہم سب کے لیے جنت میں جانے کے راستے آسان کر دے انشاءاللہ. یہ تو ہوگی نماز کی بات. اگر لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ اگر توحید آ گیا، ایمان آ گیا، اعمال صالح کی پابندی کریں، بالخصوص نمازوں کی حفاظت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آخرت میں جنتی عورتوں میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ. اگر آج سے آپ کی 500 میں سے کوئی ایک بھی نماز قضا ہوتی ہے تو آج سے قضا کرنا چھوڑ دیں. اللہ سے معافی مانگیے، اللہ سے توبہ کیجیے، بخشش مانگیے اللہ تعالیٰ سے اپنے نمازوں کی جو قضا ہوئی ہیں. اور آج سے پختہ عہد کیجیے کہ آج سے آپ مرتے مر جائیں گے نماز نہیں چھوڑیں گے. دیکھیے اللہ نے اگر کسی سفر میں جا رہے ہیں نماز قصر 4 فرض ہیں ظہر کے تو 2 فرض پڑھ لیں، قصر کر دی نماز، اللہ اکبر کبیرہ. اور کتنا آپ چاہتے ہیں، اتنی آسانیاں. آپ 5 نمازیں پڑھیں گے نا آپ کو 50 نمازوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ. 1 نماز پڑھیں گے 10 نمازوں کا ثواب ملے گا، کیونکہ شروع میں 50 نمازیں فرض تھیں، بس امت نے ویسے بھی 50 پڑھنی نہیں تھیں، ایک ذریعہ تھا کم ہوگی 5 ہوگی، لیکن آج امت 5 بھی نہیں پڑھی. 5 نمازیں پڑھنے کا ٹائم جس کے پاس نہیں ہے اور چاہیے بھی جنت، پھر اندازہ لگا لیجیے. انسان خود سمجھدار ہے نا، پیسہ کما سکتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم روٹی ہیں، تو پھر سمجھ جانا چاہیے ہمیں. اگلی بات بہت امپورٹنٹ ہے، ویسے تو ساری ہی باتیں امپورٹنٹ ہیں جو قرآن و حدیث سے بات ہو رہی ہے. زبان کی حفاظت. اللہ والوں یہ وہ چیز ہے نا کہ جس کی وجہ سے نا انسان، ہم میں سے خواتین جہنم میں جائیں گی ہی جائیں گی، اللہ نہ کرے جائیں، لیکن ایک بات ہے زبان کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے. یہ حقیقت ہے کہ زبان کے معاملے میں عورتوں میں بڑی کمزوری پائی جاتی ہے. بد زبانی، گالی گلوچ، لان تان کرنا، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، غیبت کرنا، زبان سے جھوٹ بولنا، چغلی کرنا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، الزام لگانا وغیرہ، یہ سب زبان کی وہ آفتیں ہیں جن میں اکثر خواتین ملوث ہیں. یاد رکھیں کہ کل جو معاملات ہیں ہماری نا زبان کی وجہ سے ہوتے ہیں. قیامت کے دن سب سے زیادہ لوگ جہنم میں زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جائیں گے. اللہ اکبر. جیسا کہ معاذ بن جبل سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کو ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی کھیتیاں ہی جہنم میں اوندے منہ گرائیں گی. دوسری حدیث میں فرمایا، ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کس عمل کی بنیاد پر نا لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے. آپ نے فرمایا اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق. اور پوچھا گیا کون سی چیزیں لوگوں کے زیادہ جہنم میں لے کے جائیں گی. آپ نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. زبان کا معاملہ اس قدر اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت پر جنت کی ضمانت دی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مجھے اپنے 2 جبڑوں کے درمیان والی چیز یعنی کہ زبان اور اپنی دونوں ٹانگوں کے درمیان والی چیز یعنی شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے دے، میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. کرتے ہیں آپ زبان کی حفاظت؟ آج تو ہمارے معاشرے میں مرد عورت شروع ہی بات گالی سے کرتے ہیں، ختم ہی بات گالی سے کرتے ہیں. اللہ اکبر. ماں بہن کی گالی دیں گے اور ماں بہن کی گالی سے بات اینڈ کریں گے ہنستے ہنستے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی اللہ نے ایک اور حدیث میں آتا ہے تم لوگ مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. جب بات کرو تو سچ کرو، جب وعدہ کرو تو پورا کرو، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، اپنی آنکھوں کو پست رکھو اور اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو. اللہ اکبر کبیرہ. غور کریں اللہ والو، پیاری شہزادیوں، پیاری چندہ، کہ زبان کی حفاظت کا معاملہ خاص طور پر خواتین کے لیے کتنا اہم ہے. کثرت عبادت کے باوجود زبان کی عدم حفاظت کی وجہ سے آپ نے کہا ایسی عورت میں کوئی خیر نہیں جو بد زبان ہو. بعض عورتیں ایسی ہیں جو خود اپنے بچوں کو بار بار لان تان کرتی ہیں. پاس پڑوسی کے یعنی معاملات ہیں، لوگوں کے ساتھ بھی اونچے اونچے معاملات کرتی ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھ لیں اللہ والوں. تو یہاں پہ دیکھیے زبان کی حفاظت کی حفاظت کا معاملہ خاص طور پر خواتین کی کتنا اہم ہے. یعنی کہ کتنی لڑکیاں گالی گلوچ کرتی ہیں کیونکہ زبان سے نکلنے والی ہر بات فرشتوں کے دفتر میں محفوظ ہوتی ہے اور قیامت کے دن اسی کے مطابق جزا و سزا کا معاملہ کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے
کہ انسان منہ سے کوئی لفظ نکال نہیں پاتا مگر اس کے پاس نگہبان رہتا ہے. یعنی وہ بات یہ ہے کہ دیکھیے انسان کے ہر لمحہ، یعنی آپ اپنے منہ سے ایسا لفظ نکال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ آپ کو جنت کے قریب کر دے اور ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو جہنم کے قریب کر دے. یعنی غرض یہ کہ ہر لمحہ انسان یا تو جنت کے قریب ہو رہا ہے یا تو وہ جہنم کے قریب ہو رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا لفظ نکالیں منہ سے جو آپ کو جنت کی طرف لے کے جا رہا ہو، اور ہو سکتا ہے آپ انجانے انجانے میں ایسا لفظ منہ سے نکالیں جو آپ کو جہنم کے قریب کر دے. اللہ اکبر کبیرہ. یعنی یہ ایک بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر. کسی کا مذاق اڑانا، غیبت کرنا، زبان کے حوالے سے خواتین میں پائے جانے والی ایک بہت برائی، بہت بڑی برائی ایک دوسرے کی غیبت کرنا ہے، اور یہ صرف ان میں بہت عام ہے، جبکہ یہ گناہ کبیرہ ہے. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اے ایمان والو بہت بدگمانیوں سے بچو، یقین مانو کہ بعض بدگمانیاں گناہ ہیں اور بھید نہ ٹٹولو، ورنہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے نہ ہی کیا تم میں سے کوئی مرد اپنے، یعنی کوئی بھی انسان، مرد عورت مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے، تم کو اس سے گھن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اسی طرح غیبت کرنے والے کا انجام بڑا ہی بھیانک ہے. قیامت کے دن بہت ہی بھیانک معاملات ہوں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں ان غیبت کرنے والوں سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس غیبت سے بچ جائیں. بہت مشکل ہے لیکن بچنا پڑے گا اللہ والو. جب مجھے معراج کرائے گی حدیث کے مطابق، نبی کریم فرما رہے ہیں، تو میرا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور ان سے اپنے چہروں اور سینوں کو نوچ رہے تھے. تو میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، یعنی کہ غیبت کرتے تھے اور ان کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آج ہمارے معاشرے میں غیبت، چغلی، جھوٹ کی بہت عام ہو چکا ہے. تو خواتین میں یہ عادت بہت پائی جاتی ہے. اگر ایک عورت کیا کرتی ہے، ایک عورت، دو لڑکیاں بیٹھی ہیں، تیسرے کی بات نہ ہو رہی ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ والو، غیبت بہت بڑا معاملہ ہے، بہت برا اور بہت سخت معاملہ ہے. تو آج توبہ کیجیے، غیبت سے بچیے. جنت جانا چاہتے ہیں نا تو توبہ کیجیے غیبت سے. اب ایک اور چیز، سوشل میڈیا اور گنہگار آنکھیں. بس انشاءاللہ 10-15 منٹس میں کلاس اینڈ کرتی ہوں میں. سوشل میڈیا کے اس زمانے میں آنکھوں سے جتنے گناہ سرزد ہوتے ہیں، پورے اعضاء جسمانی سے بھی اتنے ہی گناہ سرزد نہیں ہوتے. مرد، عورت، نوجوان بچے، لڑکے لڑکیاں، ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فون ہے اور انٹرنیٹ کی بہت بری سہولت ہے. اتنی سہولت موجود ہے، اتنی بڑی معاملات ہوتے ہیں. سوشل میڈیا میں شہوات، فواہش، منکرات اور بے حیائی، گندگی سے بھرا پڑا. گلی محل اور بازاروں میں ہر طرح بےہودگی. لڑکیاں ایسے آنکھوں کا زنا کر رہی ہوتی ہیں. یاد رکھیں کہ دل کی اچھائی اور جو برائی کا دار و مدار ہے نظر پر ہے. نظر اچھی تو دل اچھا، نظر گندی تو دل گندا ہو جائے گا. آج ہماری نظریں گندی ہونے کی وجہ سے دل گندا ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے نہ ہماری آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور نہ ہمارے دل واعظ و نصیحت کو جو اثر نہ قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ والوں، نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. نظر کی حفاظت کیجیے. آج سے چھوڑ دیں نہ محرم کو دیکھنا، ڈرامے دیکھنا ہی چھوڑ دیں، گانے سننا ہی چھوڑ دیں نا. جو چیز آپ کو جنت سے دور کر رہی ہے تو چھوڑ دیں اس چیز کو. کیوں کر رہے ہیں اس چیز کو؟ نمازوں کی پابندی کیجیے، صدقہ و خیرات دیجیے. جب یہ حدیث آگی جہنم میں قریب ہوں گی خواتین، تو صدقہ و خیرات کر کے جہنم سے بچیے نا. شوہروں کی عزتیں کیجیے، شوہر کی مال کی، ان کی عزت کی حفاظت کیجیے. آج ہمارے معاشرے میں بہت مطلب میں کیا کروں، الفاظ ہی میرے ادا ہو رہے. بہت مشکل سے بات میں کہہ رہی ہوں کہ ہماری خواتین دو یعنی اپنے شوہر کے ساتھ ہی بات کرتے ہیں، کسی اور سے بات کر رہی ہوتی. بہت سی لڑکیاں میں نے ایسے دیکھی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. زبان کی حفاظت کریں، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے آپ تو زبان کی حفاظت ہو جائے گی نا انشاءاللہ تعالیٰ. توبہ استغفار کرتے رہیں، سب کے اس نے سلوک کر لیں تو اللہ والوں جنت کا شوق پیدا کر لیجیے. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو بات بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. انشاءاللہ آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا. جنتی عورت بننا ہے نا تو محنت کرنا پڑے گی. اگر میں بات کرنا چاہوں تو میں افطاری تک بات کرتے رہوں، لیکن آپ کو پتہ ہے رمضان ہے، آپ سب نے بھی تیاری کرنی ہے رمضان کی. میں نے افطاری کی، پکوڑے سموسے بنانے ہوں گے، تو اپنے ایمان پہ بھی کام کیجیے، ٹھیک ہے. ذکر و اذکار بھی کیجیے اور سب کو دعاؤں میں یاد بھی رکھیے. جتنا ہو سکے ایمان کے اندر، اپنا اندر ایمان پیدا کیجیے. قرآن سے جڑیے. گھر بار کو بھی دیکھیں، بچوں کو بھی دیکھیں، شوہر کو بھی دیکھیں، سارے معاملات کیجیے، دیکھیے، لیکن جنت سے دور نہیں ہونا ہے.
جنتی عورت بننا ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، تو جتنے بھی کام میں نے بتائے ہیں یہ آپ لازماً کیجیے. قرآن و حدیث سے آپ نے دیکھا ہوگا ہر بات میں نے قرآن و حدیث سے کی ہے، کوئی میری اپنی باتیں نہیں تھی نعوذ باللہ، قرآن و حدیث سے بات تھی. تو ان کو سمجھیے، سمجھ کر عمل کیجیے، ایک نیک عورت بن جائے. اللہ والوں دیکھیں، آپ اپنی اولاد کو یعنی وراثت میں آپ اولاد کو ناچ گانا بے حیائی گھر بینک بیلنس دینے کے بجائے دین دے کے جائیے نا اپنی اولاد کو، جو آپ کے مرنے کے بعد بھی کام آئے گا انشاءاللہ. آپ کے ماں باپ، آپ عمل کریں گے نا، آپ اچھا کام کریں گے، آپ کے ماں باپ کو ثواب ملے گا اس چیز کا. تو اللہ والو نظر کی حفاظت کیجیے. دیکھیں میں ایک لاسٹ بات کرتی ہوں، ساری آپ کو ایک بات سمجھ آ جائے گی، کنکلوژن سمجھ آ جائے گا. اپنی زبان کی حفاظت کیجیے، اپنی آنکھ کی حفاظت کیجیے، اپنے کان کی حفاظت کیجیے. ان تینوں چیزوں پر آپ نے عمل کر لیا نا اگر، اور جنت کا شوق پیدا کیجیے. ان تینوں چیزوں پہ عمل کر لیا آپ نے اور جنت کا شوق پیدا کر لیا، واللہ آپ ولی بن جائیں گے. ولی ہوتے ہیں نا اللہ کا دوست، ولی کا مطلب ہے دوست. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے جیسے اللہ تعالیٰ کو پسند ہے ہم. ٹھیک ہے. زبان کی حفاظت کریں گے، گناہوں سے بچیں گے، چغلی جھوٹ غیبت سے بچیں گے، گالی گلوچ سے بچیں گے. کان کی حفاظت کریں گے، گانا ڈرامہ نہیں دیکھیں گے. آنکھ کی حفاظت، نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، ایسی چیز کو نہیں دیکھیں گے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے گی. ٹھیک ہے. ان چیزوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو آپ بھی جنتی عورت بنیں گے، اور لوگوں کے ساتھ بھلائیاں بھی کیجیے، لوگوں کو دین کی طرف لائیے بھی، خود بھی عمل کیجیے، دوسروں کو بھی لے کے آئیے. مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ.